رخصت کی دلیل سے استدلال، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یغلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ نے قصر کے بارے میں فرمایا کہ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو تو فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، تو اب تو ہم امن میں ہیں، اب تو خوف ہے نہیں، ہم امن میں ہیں، تو پھر بھی قصر پڑھیں گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اسی سے تعجب ہوا جس سے آپ کو تعجب ہوا، کہ چونکہ اللہ نے قصر کو معلق کیا ہے خوف پر، اس سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے، مجھے بھی اسی سے تعجب ہوا، اس لیے میں نے جا کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، پوچھا ان سے کہ انقصر الصلاۃ ونحن آمنون، کیا ہم نماز میں قصر کریں گے جب کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں خوف بھی نہیں ہے، پھر بھی قصر کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ صدقۃ تصدقک اللہ بہا علیکم، یہ نماز کا قصر کرنا یہ ایک صدقہ ہے، اللہ نے اس قصر صلاۃ سے تم پر صدقہ کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اس لیے اللہ کے صدقے کو قبول کر لو، اللہ کے صدقے کو قبول کرو، یعنی فاعملوا بہا واعتقدوها، اس پر عقیدہ رکھو اور اسی پر عمل کر لو، یہ ہے قبول صدقہ۔ احناف کا استدلال، احناف کہتے ہیں دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے قصر کو صدقہ فرمایا، صدقہ، اور صدقہ ایسی چیز کا، صدقے کرنے سے، نماز کے صدقے کرنے سے کوئی آدمی مالک بن جائے گا؟ مسافر اس نماز کا مالک بن جائے گا؟ جی، گھر بنا سکتا ہے اس سے؟ کوئی چیز خرید سکتا ہے؟ تو احناف کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو صدقہ فرمایا، اور صدقہ ایسی چیز کا جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، دوسروں کو مالک نہیں بنایا جا سکتا، اس میں ایسی چیز کا صدقہ کہ جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، جس سے آدمی دوسرے کو مالک بنانا ممکن نہ ہو، ایسی چیز کا اگر صدقہ ہے تو وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ رخصت اسقاط ہوتا ہے، وہ رخصت اسقاط ہوتا ہے، چونکہ یہ تملیک کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے یہ محض اسقاط ہوگا، یہ محض کیا ہوگا؟ اسقاط ہوگا، اور ایسا صدقہ رد کا بھی احتمال نہیں رکھتا، ایسا صدقہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، یہ صدقہ رد بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ ان صدقات میں سے ہے جو تملیک کا احتمال نہیں رکھتا، تو رد بھی نہیں ہو سکتا۔ کل قصاص کی طرح، ایک آدمی نے دوسرے کو عمدن قتل کر دیا تو اس پر قصاص واجب ہو گیا اولیاء مقتول کے لیے، لیکن اولیاء مقتول نے کہا کہ چلو ہم نے معاف کر دیا، ہم نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، تو اولیاء مقتول کا قاتل عمد کو معاف کر دینا، اس قصاص کو معاف کر دینا، یہ رخصت ہے، اور رخصت تملیک ہے نا، اس نے قصاص کا صدقہ کر دیا، اس پر قصاص کا کیا کیا؟ صدقہ کیا۔ جب قصاص کا صدقہ کیا تو اب یہ صدقہ ایسا ہے کہ یہ تملیک کے احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ قصاص سے کوئی آدمی مالک نہیں بن سکتا، جب تملیک کا احتمال نہیں رکھتا تو یہ رد کا بھی احتمال نہیں رکھتا، یہ اسقاط محض ہے۔ اس لیے اگر قاتل چیخے اور چلائے، احتجاج کرے، جلد سے جلوس کرے کہ نہیں مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھ سے عمدن قصاص لے لی جائے، میں اس قصاص کے صدقے قبول نہیں کرتا، 1000 مرتبہ چیخے چلائے، یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ جب بندے کی طرف سے صدقہ آئے اور بندے کا صدقہ ایسا صدقہ ہو کہ جو تملیک کے احتمال نہ رکھے، جب وہ صدقہ رد کا احتمال نہیں رکھتا تو جس کی اطاعت لازم ہے بندوں پر، جس کی طاعت فرض ہے بندوں پر، اس کا صدقہ تو بطریق اولا رد کا احتمال نہیں رکھے گا،
اس کا صدقہ بطریق اولا رد کا احتمال نہیں رکھے گا، وہ رد نہیں ہو سکتا، وہ رد نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر بندوں کی طرف سے ایسا صدقہ ہو جو تملیک کا احتمال رکھتا ہے تو وہ فقیر کے یا جس پر صدقہ کیا ہے متصدق علیہ کے رد کرنے سے رد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زید نے عمر سے قرضہ لیا، زید مدیون، اس نے عمر سے قرضہ لے لیا تو عمر دائن ہے، ابھی قرضہ دیا نہیں ہے کہ دائن نے کہا کہ میں نے اپنا قرض تمہیں صدقہ کر دیا، تو آیا دین تملیک کا احتمال رکھتا ہے؟ اگر کوئی آدمی دوسرے سے 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ روپے لے لے قرضہ تو یہ تملیک کا احتمال نہیں رکھتا۔ اگر دائن اس کو اپنا مال چھوڑ دے تو وہ مالک نہیں بنے گا، اب تو 50 لاکھ سونا تو مالک بن جائے گا، ویسے مالک نہیں بن رہا تھا، 1 روپے سے بھی مالک بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یہ دین چونکہ یہ ایسا تملیک ہے، صدقہ ایسا صدقہ ہے، اگر دائن اپنا قرض چھوڑ دے مدیون کو اور اپنا قرض صدقہ کر دے، یہ صدقہ ایسا ہے کہ جو تملیک کا احتمال رکھتا ہے۔ جب تملیک کا احتمال رکھتا ہے، اگر مدیون یہ کہے کہ مجھ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، مہینہ پورا ہوگا آپ کا قرض لوٹا دیں گے، تو اس کے رد کرنے سے وہ صدقہ رد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدقہ تملیک کا احتمال رکھتا ہے، اور جو صدقہ تملیک کا احتمال رکھتا ہو وہ متصدق علیہ کے رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، لیکن جو صدقہ تملیک کا احتمال نہ رکھے کل قصاص، تو وہ متصدق علیہ کے رد کرنے سے بھی رد نہیں ہوتا۔ اور یہ بندوں کی طرف سے ہے، جس کا ایک بندے کی، ایک آدمی کی طاعت دوسرے پر فرض نہیں ہے، جب اس کا صدقہ جو رد کا احتمال نہ رکھے، جو تملیک کا احتمال نہ رکھے، جب وہ رد کرنے سے رد نہیں ہو سکتا، تو جس کی طاعت فرض ہے، جس کا ماننا واجب ہے، لازم ہے، اس کا صدقہ بطریق اولا رد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ خیال کرنا، بندوں کے صدقے میں 2 قسم کے صدقے ہو گئے، ایک وہ جو تملیک کا احتمال رکھے کالدین، اور دوسرا وہ ہے کہ جو تملیک کا احتمال نہ رکھے کالقصاص۔ تو بندوں کے دونوں صدقوں میں فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صدقے ہیں چاہے تملیک کا احتمال رکھے یا نہ رکھے، یہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، دونوں صورتوں میں رد کا احتمال نہیں رکھتا۔ جیسے قصر صلاۃ ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو صدقہ فرمایا، جب صدقہ فرمایا ہے تو یہ تملیک کے احتمال نہیں رکھتا، اس لیے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا۔ اور اگر تملیک کے احتمال رکھتا ہو، جیسے میراث ہے، میراث تملیک کے احتمال رکھتا ہے تو وہ بھی رد کرنے سے رد نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی کا مورث سرپرست مر جائے، مورث مر جائے، مورث، اور اس کے نیچے اولاد ہو، اور اس کے جتنے بھی جائیداد ہے سارے جائیداد اولاد کو مل جائے، اور اولاد احتجاج کرے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنے مورث کی کوئی 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، احتجاج کرے، تو وہ احتجاج کرے، مانے یا نہ مانے، اپنی مورث کے جتنا مال ہے وہ ان سب کا مالک، وہ ان کی ملکیت مالک وہ بن جائیں گے۔ ان کے رد کرنے سے، احتجاج کرنے سے وہ ملکیت رد، وہ صدقہ رد نہیں ہوگا۔ حالانکہ میراث ایسا صدقہ ہے کہ جو تملیک کا احتمال رکھتا ہے، اس کے باوجود رد کرنے سے رد نہیں ہوتا۔ معلوم ہو وہ جو صدقہ تملیک کے احتمال رکھتا ہے وہ رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، وہ بندوں کے صدقے کی بات ہے، وہاں دونوں میں ہے فرق، لیکن رب کے صدقے میں کوئی فرق، چاہے تملیک کے احتمال رکھے یا نہ رکھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کو صدقہ فرمایا اور یہ تملیک کے احتمال نہیں رکھتا، تو اب یہ صدقہ لازم ہے، قصر لازم ہے، اس کی عظیمت اکمال صلاۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ یہ صدقہ اسقاط محض ہے، عظیمت کو ساقط کرنے والی ہے، اس کی عظیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔
البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدقے کی قبولیت متصدق علیہ کی قبول کرنے پر کے بعد پوری ہوتی ہے۔ وہ متصدق علیہ صدقہ لے گا تو آپ کا صدقہ کامل ہوگا، تام ہوگا۔ جب وہ صدقہ لے گا ہی نہیں تو پھر آپ کا صدقہ تام بھی نہیں ہے، اپنے حال پر برقرار ہے۔ اور فقیر کی اور متصدق علیہ کی مرضی ہے، صدقہ لے یا نہ لے، صدقہ لے یا نہ لے۔ اس لیے جب آپ نے فرمایا فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، اس کے صدقے کو قبول کر لو، تو اس سے یہ احتمال وغیرہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ چونکہ یہ صدقہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، جب صدقہ رد کا احتمال نہیں رکھتا، اسقاط محض ہے، تو چاہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، قبول کرنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ متصدق علیہ کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے کہ اگر وہ قبول کر لے تو صدقہ تام ہو جائے گا، قبول نہ کرے تام نہیں ہوگا، اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اب متصدق علیہ کی مرضی ہے، چاہے صدقہ پر عمل کرے قصر کرے، چاہے صدقے پر عمل نہ کرے اکمال کرے، نہیں، بلکہ چونکہ یہ تملیغ کے احتمال نہیں رکھتا اور رب کی طرف سے ہے تو پھر اسقاط محض ہے، قبولیت پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ، یعنی اس پر حق ہونے کا عقیدہ رکھو اور اس پر عمل کر لو، اس پر کیا کرو؟ عمل کرو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح حضرات صحابہ سے بھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت، ان کی اپنی ذاتی روایت آئی ہے، صحابہ کے قول اقوال ہیں، صحابہ کے اقوال کو اثر کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وصلاۃ الضحیٰ رکعتان، اور ضحیٰ چاش کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وصلاۃ الفطر رکعتان، اور عید کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وصلاۃ الجمعۃ رکعتان، اور جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہوتی ہے، تمام من غیر قصر، یہ پوری کی پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے، علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر اس کو فرض کیا گیا ہے، بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی اثر ہے، ان کی بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قد فرض اللہ الصلاۃ علی نبیکم، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کے نبی کو پر نماز کو فرض کیا ہے، فی الحضر 4 وفی السفر رکعتین، حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت فرض کیے ہیں، وفی الخوف رکعتن، اور خوف میں 1 رکعت ہے، خوف میں 1 رکعت ہے۔ تو جب مسافر کے لیے نبی علیہ السلام پر اللہ نے 2 ہی رکعت فرض کی ہے، 4 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ رخصت اسقاط ہے، اس رخصت کی عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ ہے استدلال احناف کا رخصت کی دلیل سے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول سے استدلال ہوا، حدیث سے استدلال ہوا، انقصر الصلاۃ ونحن آمنون، کیا ہو گیا جی؟ چالیس پہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ یہ صورت خوف دیکھ لو، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ حدیث سے ہے، رخصت کی دلیل سے استدلال ہے۔ دوسرا استدلال رخصت کے معنی سے ہے۔ جی دیکھو بھائی کتاب میں، مرضی ہے۔
وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ، اسی طرح پاؤں، سَقَطَ غَسْلُهُ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ أَصْلًا، اس کا دھونا مدت مسح میں اس کا دھونا بالکل ساقط ہے، ساقط ہو گئی ہے۔ کیوں؟ لِعَدَمِ سِرَایَةِ الْحَدَثِ إِلَيْهِ، حدث کا پاؤں کی طرف سرایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ، دیکھو تعبیر وہی ہے، وَكَذَلِكَ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، اسی طرح مسافر کے حق میں نماز کی قصر کی طرح۔ رخصت اسقاط عندنا، یہ ہمارے ہاں رخصت اسقاط ہے۔ ولہذا قلنا، اس وجہ سے ہم نے کہا، ان الظہر المسافر وفجرہ سواء، مسافر کے ظہر اور اس کی فجر یہ دونوں برابر ہیں۔ لا يحتمل الزیادۃ علیہ، یہ اس پر زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا۔ وانما جعلناها اسقاطا محضا، البتہ ہم نے اس کو اسقاط محض بنایا ہے، اس رخصت کو، استدلالا بدلیل الرخصت، رخصت کی دلیل سے استدلال کرتے ہوئے، ومعناها، اور رخصت کے معنی سے استدلال کرتے ہوئے۔ اما الدلیل، رہی دلیل، فما، تو اس کی دلیل وہ روایت ہے جو رویہ عن عمر، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے، یا روایت کی گئی ہے، یا نقل کی گئی ہے۔ انہو قال، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انقصر الصلاۃ ونحن آمنون، کیا ہم نماز میں قصر کریں گے جب کہ ہم پرامن ہوں، ہم پرامن ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہذہ صدقۃ، یہ ایک صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، اللہ نے اس کے ذریعے سے تم پر صدقہ کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اس لیے اس کے صدقے کو قبول کرو، قبول کرو یعنی اس پر عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کرو۔ سماہ صدقۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو موسوم کیا صدقے کے ساتھ۔ والتصدق بما لا يحتمل التملیک، اور ایسی چیز کا صدقہ کرنا کہ جو تملیک، مالک بنانے کا، تملیک کا احتمال نہ رکھتا ہو، اسقاط محض، وہ اسقاط محض ہوتی ہے۔ لا يحتمل الرد، یہ رد کا احتمال نہیں رکھتی۔ کالعفو عن القصاص، جیسے قصاص سے درگزر کرنا ہے، قصاص سے درگزر کرنے کی طرح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقہ فرمایا۔